امیر فیصل صاحب، عطر صاحب اور سورج صاحب اور دیگر لوگ جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں، آج پھر ہم شروع کرتے ہیں ان راز الہیوں کو جاننے کی کوشش کہ جہاں سے انسان کامل ہو جائے محبت میں، پہلی اور آخری اور ہمیشہ کی محبت خدا کی ہو جائے۔ یہی چابی ہے کہ چھٹکارا ہو جائے اس برائی کی دنیا سے، اور یہ زمین اور یہ دنیا ان کے نام ہو جائے جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو میں آگے ہوں، تو آپ شروع کریں۔ اثر وہ خدا کی تصویر کے ساتھ وہ ذرا نغمہ لگانا، تم جو ہمارے میت نہ ہوتے، گیت یہ میرے گیت نہ ہوتے، ذرا وہ لگانا تاکہ ذرا محبت کی آہ کھینچے اور یہ وہاں لے جائے جہاں ہمارا اصل گھر ہے۔ ذرا وہ لگانا، ذرا خدا کی تصویر کے ساتھ مکیش کا وہ گانا۔ تم جو ہمارے میت نہ ہوتے، گیت یہ میرے گیت نہ ہوتے، ہنس کے جو تم یہ رنگ نہ بھرتے، خواب یہ میرے خواب نہ ہوتے، تم جو ہمارے سنتے کیوں گاتا میں، تم جو نہ سنتے کیوں گاتا میں، بے بس گھٹ کے رہ جاتا میں، تم جو ہمارے میت نہ ہوتے، گیت یہ میرے گیت نہ ہوتے، تم جو ہمارے جی کرتا کرتا ہے اڑ کر آؤں، سامنے بیٹھوں اور دوہراؤں، تم جو ہمارے میت نہ ہوتے، گیت یہ میرے گیت نہ ہوتے، ہنستے جو تم یہ رنگ نہ بھرتے، خواب یہ میرے خواب نہ ہوتے، تم جو ہمارے۔ یا محترم قبلہ ذات علیہ السلام، مسیح زمان، آج کے دور کے نئے آدم، اللہ کے دل، خدا کے پیغمبر، ہم آج کی سوال جواب کی نشست میں ہمارے پروگرام پیور ڈسکشن چیٹ گروپ پہ آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر سورج خان صاحب ایڈمن ٹیم اور جناب محترم امیر فیصل صاحب کے تمام ممبران کو خوش آمدید ہے۔ اور جیسے امیر فیصل صاحب تشریف لاتے ہیں، ہم آج کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت ویلکم، بہت استقبال، خوش آمدید آپ کا. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اطہر بھائی کو بھی آج لینا پڑے گا. میں تھوڑا سا مصروف ہوں سر، آپ نے دعائیں بھی ایسی کی تھی کہ میں جلدی ہو جاؤں فارغ. انشاءاللہ بیچ بیچ میں دیکھتا ہوں. اب ٹو اطہر بھائی، شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، خدا کی سلامتی جی. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں، محترم زاہد خان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جنتوں میں ارواح کو محبت الہی کیسے سکھائی جاتی ہے؟ یا وہاں کا موسم ہی ایسا ہے؟ ایم خان. جنتوں میں محبت الہی سکھائی نہیں جاتی، وہاں تو ہر موسم ہی محبت الہی کا ہے. وہاں ہر سمت خدا کے نور کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں، اور وہاں کے موسم میں ایک عجیب ہی کیفیت سی ہے کہ وہ بہار کا زمانہ، وہ حسین گلوں کے سائے، وہ ایک ایسا زمانہ ہے جہاں خزائی نہیں آتی، اور وہ عجیب عجیب بادل، نوروں کے بادل آپ کو جب کھینچتے ہیں، اور جب بجلی نور الہی کی چمک کر وہ 2-3 سیکنڈ کے اندر خدا کا دیدار الہی ہوتا ہے، تو انسانی روح وجد میں آ جاتی ہے. اور آتے وہ وجد میں ہیں جنہوں نے اپنی جیون کو خدا کے لیے دے چکے تھے. یہ کون ہے جو صدیوں کے بعد ایک روح پرواز کرتی ہوئی وہاں پہنچ جاتی ہے؟ یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے مال، اپنی اولاد، اپنا جیون خدا کی وفا اور محبت کے اندر لٹا کر، اپنے جیون کو دے کر فقط ایک دیدار الہی کی امید پر لکھا کی سب کچھ دے دیا. یہ وہ ہے، وہ موسم خدا کے، اور یہ محبت الہی اس کامل انسان کی. جب یہ دو ملتے ہیں تو جنت کے سما ایسے تیار ہو جاتے ہیں کہ ایک نگاہ کسی سمت پہ پڑے تو ہزاروں سال وہیں نگاہ ٹھٹر جاتی ہے. یہ حال ہے پیارے. سکانہ سکونہ تو یہاں کا ہے، جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہے. وہ پہلا ہی سوال بڑا عجیب سا کرتی ہے. سکانہ اور سیکھنا تو ادھر ہے کہ سچائی کو سننا، پڑھنا، سیکھنا، یہاں تک تو سیکھنا سکھانا ہوا، لیکن کھانڈا تو ہے بھانڈا کون لائے. تو اس محبت الہی کی سچ اور راز الہی کی محبت کو جب وہ کون ہے جو دل میں بسائے، جب یہ بستا ہے وہ نور کی مقدار، تو پھر بیج جو ہے وہ نور کا، محبت الہی کا، وہ آہستہ آہستہ زندگی کے سفر میں ہم تھے اکیلے، آپ جیسا ہمیں کوئی مہربان مل گیا. پھر وہ نور کا بیج جو ہے وہ وقت کی سفر، وفا، قربانیوں کے ساتھ، محبت الہی کے ساتھ وہ تنا اور درخت بن جاتا ہے، اور جو پھل ہے وہ نور الہی ہے. تو پھر یہ روح جو ہے، اس کو دیکھ کر آدم بھی تڑپ کر کہتا ہے کہ کتنی پیاری روح ہے اور کتنے پیارے جسم سے نکلی. باقی اس کا چہرہ جو ہے نا تھوبڑا آدم کا، وہ 24 گھنٹے ادھر ہی رہتا ہے بائیں طرف، جہاں وہ روتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، کتنی بری روح ہے اور کتنے برے جسم سے نکلی. ان اولاد کو دوش الزام دینے والے تو بھی تو نافرمان تھا آدم، تو بھی سچے رستے سے بھٹک گیا. تو تیری اولاد کا یہ حال دیکھ کر
یہ روتا رہتا ہے. سوری یہ آڈیو لمبی. جناب زاہد خان صاحب، ایک شخص ملحد ہو کے سوال پوچھ رہا ہے، آپ اگر جواب عطا کر سکے تو بہت اچھا ہے. ملحد وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے جو اللہ کو نہیں مانتا تو وہ اللہ کے نبی اور رسولوں کو بھی نہیں مانتا ہوگا. تو ان کا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ جس اللہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ اللہ کیسا ہے؟ کیا وہ اللہ محدود ہے یا لامحدود ہے؟ کیا وہ جسم رکھتا ہے یا جسم نہیں رکھتا؟ کیا وہ بسیط ہے یا مرکب ہے؟ یعنی وہ اجزاء سے بنا ہوا ہے یا غیر اجزاء سے ایک ہی وجود ہے جس میں اجزاء نہیں ہے، یعنی اس میں عناصر اربعہ نہیں ہے؟ کیا وہ مرکبات میں سے ہے یا مفردات میں سے ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ کیا اس کو بنانے والا کوئی اور ہے یا اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ اور یہ ہے کہ کیا وہ اپنے وجود کا محتاج بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا وہ جسم رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر جسم نہیں رکھتا تو وہ تو پھر نظر نہیں آ سکتا، تو اگر وہ نظر نہیں آ سکتا تو پھر کوئی اس کو کیسے دیکھے گا جو جسم ہی نہیں رکھتا، جو چمکتا ہی نہیں ہے، جس کا کوئی جسم نہیں؟ اگر جسم ہے تو وہ محدود ہو جائے گا. تو اس اللہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ بیان فرمائیں. آپ اسے اللہ کہیں یا ایشور، یا وہ انتہائی خوبصورت جو نام آپ دیتے ہیں، ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اب آپ کے پہلے سوال کی طرف، کیونکہ سوال میں بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، وہ یہ کہ دہریہ ہو کے میں سوال کر رہا ہوں، تو میں اتنا بتا دوں یہ دہریے ہی تھے جو یورپ میں زندگی گزاری، کیونکہ اکثر دہریے ہی ہیں، ایتھیسٹک، جسے آپ اردو میں مہلت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی وہ لوگ تھے جو سچے پرستار تھے خدا کے. آپ کہیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ انہی لوگوں نے چرچوں میں جا کر خدا کے متعلق پوچھا. وہ آگے سے مذہب والوں نے اپنی کتابیں پڑھ پڑھ کے سنانی شروع کر دی، ان میں خدا تھا ہی نہیں. تو انہوں نے ایسے سوال کیے، اب جیسا سوال آپ نے کر دیا ہے. تو انہی مذہبی والوں نے کہا یہ سوال جو ہے تو کافر ہو گیا ہے، یہ سوال نہیں کر سکتا خدا کے متعلق. پھر یہ نسلیں جو ہیں وہ چرچوں کو چھوڑ گئیں، مذہبوں کو چھوڑ گئیں. سو سچے پرستار تو یہ تھے جو خدا کی تلاش میں دماغ سے سوال کرتے تھے. اگر سوال کے جواب مل جاتے تو ان کی دل کی دنیا روشن ہو جاتی. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. ان سارے سوالوں کا جواب ہماری کتاب دیتی ہے. اور اگر اطہر بھائی، اطہر جو نبی ہیں، وہ ان کو دے دیں کتاب تو اس میں سارا نقشہ کھینچا ہوا ہے میں نے. لیکن آپ کی تسلی کے لیے مختصر یہ، وہ لا محدود ہے، اور اگر اس نے ایک جگہ پہ اپنا روپ لے بھی لیا، اپنی شکل بنا دی، تو میں نے دیکھا کہ جب زندگی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کائناتوں میں، وہ تو لا محدود تھا، وہ تو کلے جہان کا یونیورسل کانشسنس، وہ تو شعور تھا. وہ لاشعوری میں بھی کیا تھا وہ بھی ہم نے سب کچھ بتا دیا. لیکن جہاں صرف اتنا بتانا ہے کہ زندگی جو ہے جہاں سے شروع ہوئی وہ لا محدود سے شروع ہوئی، اور وہ جذبہ محبت الہی کا جذبہ تھا. پھر ایک وقت ہے جب ہم تو اسی کا رونا روتے نا. یہ انسان زمینی انسان ہے، اس نے تو ان گنت جہان پیدا کیے ہیں. پھر اس لا محدود نے اپنا ایک روپ لیا. یہ روپ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو پہلی دفعہ انسانی کائنات کے اندر یہ روپ جو ہے، میں تو خیر نگاہ بنا تھا، اور یہی نبی اطہر صاحب میرا ہاتھ بنے. تو بہت مدت دراز کی محنت کے بعد وہی نقشہ کھینچا جو میری نگاہیں دیکھتی ہیں خدا کو. تو اب یہ جو تصویر ہے یہ تو محدود ہے، لیکن آپ کو پھر بتا دوں
وہ تب بھی لامحدود ہے. یہ تصویر تو آپ نے آپ کے لیے اور میرے لیے ہے. ہمارے ہزاروں ماننے والے کہتے ہیں کہ جب ہم دعا کر رہے تھے تصویر تو غائب ہو گئی, عجیب سے بادل آئے, پھر وہ لامحدود ہو گیا. اگر کوئی یہ کہے کہ بادل کی بھی کوئی یاد ہے تو ہمیں بتا دے. لامحدود ہو گیا. یہ بس شروعات تھی. پھر انہوں نے اس نور الہی کے جلوے دیکھے. تو یہ روپ ہمارے لیے ہے. خدا مجسم نہیں ہے, ایک جگہ پہ کوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے. جیسے سورج کی روشنی جو ہے, ایک مثال دے رہا ہوں لیکن اب یہ مثال صحیح ہے کہ نہیں آپ کے لیے. سورج کی روشنی جو ہے وہ پوری زمین پہ پڑ رہی ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں, سورج چمکا ہوا ہے, اب مجھے یہ بتائیں اس کی روشنی پوری پڑ رہی ہے, جون جولائی کا موسم ہو گرم, تو مجھے روشنی کی سمت بتائیں کہ بس وہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف. اسی طرح ایک سورج کی مثال ہے. لیکن جب وہ آتا ہے تو کھربوں سورج پھٹ جاتے ہیں, انگنت سورج اور نور پھٹ جاتے ہیں, اس کی کوئی سمت نہیں رہتی. لیکن یہ ہے مشاہدہ الہی سے. یہ سب کچھ ہے جب انسان سفر کرتا ہے اس نور کے اندر. تو آپ مہربانی کر کے وہ کتاب پڑھیں اور اس میں سب سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں جو ایتھیسٹک دہریہ لوگ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ہزاروں لوگ آئے ہیں یہ دہریہ تھے, آج خدا کی محبت میں مست ہو گئے ہیں کیونکہ مشاہدہ الہی نے ان کے اندھے پن کو دور کر دیا جو مذہبوں کے اندر ہے, اور اپنی روحانی بصیرت اور آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ اور وہ سفر کر لی ہے. ان سوال کرنے والے صاحب کو اطہر یہ بتا دیں کہ وہ جو خدا کیا تھا اندھیروں میں, اور خدا جو ہے روشنی کا خالق ہے, وہ خاص طور پہ ان کو بتا دیں. وہ تفصیلات لال کتاب گاڈ از ویزیبل گاڈ فار مین کائنڈ, اس میں یہ تفصیلات ہیں. کیونکہ اکثر جو دہریے ہیں وہ ان کے لیے یہ کتاب جو ہے بہت ضروری ہے کہ خدا کی ذات کیا تھی, یعنی کہ تخلیقات سے پہلے یا اس کو کسی نے تخلیق کیا ہے. تو بتا دیں اس میں ہے یہ سب کچھ. یعنی کہ ایک تو گنتی کرتے ہیں نا ہم, 1 2 3 4 5, پھر کروڑوں خربوں تک چلے جائیں, لیکن ایک گنتی ذرا الٹی ہو کے کریں, 5 4 3 2 1, اس کے بعد کیا ہے ایک کے بعد. بس اسی کو سائنس بھی کہہ رہی ہے, گاڈ از دی فرسٹ کاز فار دی ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل لائف. ایکچولی گاڈ از دی فرسٹ کاز آف دس یونیورس. خدا کی ذات پہلا مقدمہ ہے کل کائنات کا. جناب زاہد خان صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, جو الٹی گنتی کی بات کی ہے, اور یہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ دہریے کو بات کی تھی, اور یقیناً آپ نے ان سے ہی پڑھی ہوگی. اور یہ بھی بات آپ نے کی ہے کہ خدا لامحدود ہے. تو اگر وہ لامحدود ہے اور وہ الٹی گنتی کے مطابق ایک نہیں ہے بلکہ یکتا ہے, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ الٹی گنتی کا مطلب جب 0 پہ آتا ہے تو یہی مطلب ہوتا ہے. اور یہ الٹی گنتی جو آپ نے گنی ہے تو اس کی اصل جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ 1 سے پہلے 0 ہے. تو خدا جو ہے وہ ایسا ایک ہے جو تقسیم نہیں ہوتا, یعنی وہ مرکب نہیں ہے, بسیط ہے, وہ ایک ہے, مفرد ہے, یعنی اجزاء سے نہیں بنا, تو مجسم بھی پھر نہیں ہے. لیکن آپ نے کہا کہ وہ اس روپ میں آیا. یہ روپ میں جب آتا ہے تو وہ روپ خدا ہوتا ہے یا خدا کوئی اور ہے, اور وہ جو روپ ہے وہ کوئی اور ہے, وہ اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. تو اس کے بارے میں بیان فرمائے. ایک وقت تھا
جب کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا، تو اب یہ خدا کی ذات مجھے لے گئی وہاں پر. کیسے پہنچا، کیسے وہاں پہ میں گیا، یہ سب راز الہی ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ نور الہی ابھی کوئی کائنات بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی. میں نے دیکھا کہ وہ جیسا کہ وہ ایک روپ بنا رہا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا، جب اس نے میری آہٹ محسوس کی تو پیچھے دیکھا. اب یہ نور تھا، یہ نور پھیلا ہوا تھا اور پھیلتے ہی چلا جا رہا ہے. تو کہا کہ میں اپنا ایک روپ لے رہا ہوں، یہ میرا ایسے روپ ہوگا جیسے مثال دے رہا ہوں، آپ اور میں ملتے ہیں تو ایک آپ کی روح کا روپ ہے، ایک میرا. یہ وہ روپ ہے کہ میں اس روپ کے ذریعے اپنے چاہنے والوں اور محبت والوں سے ملوں گا. تو یہ روپ ہمارے لیے محدود ہے، لیکن اس روپ کے اندر وہ لامحدود ہے. جیسا کہ ایک اور مثال دیتا ہوں. انس کا واقعہ جو ہے، جو حضرت انس ہے محمد صاحب اپنی امام بخاری کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جب اے جابر تجھے یہ نہ بتاؤں تیرے باپ کے ساتھ کیا ہوا، تو کہا ہاں بتائیے. کہا کہ تیرا باپ ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں تک میں بتا دیتا ہوں تفصیل کر کے، وہاں نور ہی نور تھے، یعنی کہ حجاب کے پردے تھے. ان نوروں میں تو خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا. پھر محمد صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنے نوروں کو ٹھنڈا کرے گا تاکہ اسے ہم دیکھ بھی سکیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں. جو نبی پیاری بات کر جائے، کیا بات ہے، تو کہا کہ اب وہ اتنا نور ہے زمین و آسمانوں کا، تو دیکھیں گے کیسے؟ کہا ہاں ہم سورج کو تو نہیں دیکھ سکتے، ایک مثال دی جا رہی ہے، لیکن وہ جب چاند کو تو دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ جب ٹھنڈا ہو جائے گا نور تو یہ بھی محدود نہیں ہے. اچھا اگلی اس میں آتے ہیں. تو بیان کرتے ہیں کہ وہاں نور کے پردوں کو پھاڑ کر، اب دیکھو وہ جو لامحدود ہے وہ محدود ہو کر انس تک آ رہا ہے اپنے روپ میں. انس کے پاس اپنے دیدار کراتا ہے، تو یہ انسانیت کی محدودیت ہے. اور کہنے لگا اے انس مجھے دیکھ، میں وہ خدا ہوں جس نے کل جہانوں کو تخلیق کیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. جب میں جنگلوں میں پہنچتا ہوں تو میری آنکھوں کا آسمانی نور جو ہے وہ لامحدود ہو کر جہاں بھی دیکھتا ہے پورے جنگل نور ہو جاتے ہیں. ہوں تو میں محدود. تو اگر تیری آنکھ کے اندر اس کا نور ہے تو پھر جسم لامحدود ہے، اور تیرے آنکھ میں اندھیرا ہے تو تیرے اندر کے اندھیرے کتنے بڑے ہوں گے. تو اب سوال آتا ہے کہ اس محدود اور لامحدودیت کو دیکھنے کے لیے مشاہدہ چاہیے. مشاہدہ الہی، انگلش میں کہتے ہیں چیک اٹ آؤٹ. جا کے ذرا چکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. تو آپ نے بڑا کچھ آزمایا ہوگا. ایک دفعہ ہماری راہ پہ بھی آ کر دیکھ لیں کہ وہ منزل جو ہے وہ مشاہدہ الہی کرا کے آپ کے سارے وسوسے، آپ کا سارا ماضی ہٹا کر آپ کہیں گے کہ وہ خدا کی ذات جب محبت الہی میں قریب آئی تو محدود تھی، وہ لامحدود. جناب زاہد خان صاحب، آپ یقیناً کسی ماں باپ کی اولاد ہیں. یقیناً ایسا ہی ہے، آپ کے ماں باپ بھی ہیں اور آپ کا ایک وجود اب ہے. آپ کی ایج مجھے نہیں پتا کتنی ہے، کسی نے کل مجھے بتایا تھا 70-80 سال کے قریب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے پہلے نہیں تھے.
پہلی بات تو یہ ہو گئی. تو جب آپ 80 سال پہلے ہی وجود میں آئے ہیں کسی ماں باپ کے وجود کے ذریعے سے، تو اس سے پہلے آپ کا وجود ہی نہیں تھا. تو یہ بات اس سے تو تناقض رکھتی ہے کہ جب کائنات نہیں تھی تو آپ اس وقت وہاں گئے، اور جہاں بھی آپ جہاں کی بات کر رہے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایسے گئے ہوں، کیونکہ جو وجود پہلے نہ ہو اور بعد میں وجود آیا ہو تو وہ یقیناً جب کائنات نہیں تھی تو اس وقت نہیں تھا. دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ کائنات نہیں تھی اور میں وہاں گیا. جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا، تو پھر آپ بھی نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر فرض بھی کر لیتے تو آپ کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ یہ جو نور آپ بات کر رہے ہیں، نور کا مطلب کہ چمکنے والی چیز نہیں ہوتی. عربی میں یہ قرآن میں بھی لفظ نور استعمال ہوا ہے، اللہ بھی نور ہے. اس نور سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ چمکنے والا ہے، بلکہ نور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ذات کسی کی سمجھ میں نہ آئے. اور وہ آپ نے کہا جسم نہیں رکھتا، میں اگلے کلپ میں اس بات کو کرتا ہوں. آپ نے خود کہا کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، اور وہ عقلاً بھی جسم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اگر وہ جسم رکھے گا تو وہ محدود ہو جائے گا. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ لامحدود تھا پھر وہ محدود ہو گیا، یہ بعید عقلی ہے. یعنی عقلی لحاظ سے دنیا کا کوئی عقل مند یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک چیز لامحدود ہو پھر وہ محدود ہو جائے. اور اس میں اللہ پہ نقص پیدا ہوتا ہے کہ یا تو اس کا لامحدود ہونا کمال ہے یا محدود ہونا کمال ہے. دونوں کمال نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہے. تو وہ اگر لامحدود تھا تو اس وقت وہ کمال پر تھا، تو اگر وہ محدود ہو گیا تو پھر اس کے کمال میں نقص پیدا ہو گیا. یعنی لامحدود ہونا اگر کمال ہے تو محدود ہونا نقص ہے، اور اگر محدود ہونے کو آپ کمال سمجھے تو لامحدود ہونا نقص ہے. تو ان دونوں صورتوں میں ایک وقت ایسا ہے جب اللہ آپ کی بات کے مطابق اس میں نقص پیدا ہوتا ہے. تو لذا ہم ان دونوں باتوں کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے. جب وہ اور یقیناً لامحدود ہونا ہی کمال ہے. جب لامحدود ہونا کمال ہے تو پھر وہ محدود نہیں ہو سکتا، وہ روپ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ پھر وہ اس پہ نقص پیدا ہو جائے گا. اور ایسے ناقص اللہ کو کوئی بھی عقل سلیم نہیں مان سکتی. البتہ جنہوں نے بس عقل سلیم کے بغیر باتیں کرنی ہے وہ مان سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اس سوالوں کا جواب بھی ہم نے خدا تعالی سے راز الہی کھلے اور ہم نے دیکھ لیا. پہلے اس سوال کا جواب دے دوں. ظاہری کل کائنات اور ہمیشہ کی زندگی جسے ہم انٹرنل ورلڈ کہتے ہیں، اس سے پہلے انسانی مخلوقات بنا دی گئی تھی. تو یہ کل جہان کی جو کائناتیں ہیں اور روحوں کی کائناتیں جو ہیں، جہاں ہم کا آخرت کہتے ہیں، روحوں کے جہان، اس سے پہلے ارواح بنا دی گئی تھی. تو پیارے ابھی تو الف نہیں پڑھی تو میں آگے کا سبق کیسے پڑھاؤں؟ تو ارواح جو ہے ان کو اندھیروں میں تخلیق کیا. اب بات آتی ہے نور کی. نور ہے کیا؟ نور کا پرتو پھینکا تب وہ ارواح جو ہے اسے کہتے ہیں سول سسٹم. خدا کی ذات جو ہے یہ فائل ہے، سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس. وہ شعلے جسے آپ کہہ رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے، وہ شعلے جب پڑے انسانی روح پر تو یہ جیتی جاگت ہوا. تو ابھی تو ارواح کے جہانوں کے اندر آپ نے اپنا بڑا کچھ پتہ کرانا ہے.
تو یہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ انسان قدیم ہے، ظاہری اور روح کے جہانوں سے پہلے بھی، وہ بعد میں یہ وہ سب کچھ شروع ہوا جس کا آپ بتا رہے ہیں. تو ابھی تو پچھلے اپنا ہی پتہ کرا لینا کہ محدود ہے کہ یہ لا محدود ہے. اب میں آپ کو پھر اسی طرف لے کے آتا ہوں. جی میں بھی یہی ان کو بتانے والا تھا. نور سے مراد یہ چیز نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے، یہ دھوکہ ہو گیا ہے. ایک خدا کا نور جو ہے اور ایک خدا کا جو ہے دوسرا نور، یہ نوروں کے سنگم جو ہیں، اس کے اندر سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کے اندر کوہ مقا کی آزادی بھی پتہ لگ جاتی ہے، تجربہ ہو جاتا ہے. جیسے آگ میں گرے تو آپ آگ کا حصہ بن گئے، اور اس آگ کا حصہ بنیں گے تو آپ کو تجربہ ہو گیا. تو یہ نور جو ہے اس راز الہی کے اندر کے سکون جو ہے وہ خدا کی ذات میں ہے، سچی خوشیاں خدا کی ذات میں ہے، کوہ مقام کی آزادی خدا کی ذات کے اندر ہے، نہ ختم ہونے والی محبت اس نور الہی کے اندر ہے. تو ایک مثال میں نے اور دے دی تھی، آپ کو پھر دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں انسان قدیم ہے، تو یہ آپ کے ہی بیان کے خلاف ہے. آپ نے اوپر کہا کہ ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر انسان بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ انسان کی روح بھی نہیں تھی. ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی اللہ ہے جو خالق ہے تو اسی اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے. تو پہلے اللہ تھا اور انسان اور اس کی ان کی روحیں بھی نہیں تھی، پھر اللہ نے انہیں بنایا. تو لذا انسان قدیم نہیں ہے. قدیم اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ وہ حادث ہے اور پہلے نہیں تھا اور بعد میں بنا. انسان اور ان کی روحیں پہلے نہیں تھی، بعد میں بنی ہے، لذا یہ انسان قدیم ہے. اس کو میرے خیال میں کوئی بھی باشعور انسان، بلکہ آپ کے بیان کے مطابق بھی یہ بات صحیح نہیں ہے. اب میں بھی لا محدود ہوں. آپ کہیں کیا بات کر رہے ہیں، آپ کا تو جسم ہے. جب ایک عالم میری آنکھوں میں جو نور ہے اس سے کل جہان نور میں چھا جاتے ہیں. میری آنکھوں سے نور نکل رہا ہے. تو عیسیٰ کہتے ہیں اگر تیری آنکھ کے اندر وہ نور الہی ہے تو اندر کے اندھیرے لامحدود، اندر کے نور لامحدود ہے. تو یہ کہہ دیا کہ نور ایسی چیز ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی. بالکل سمجھ میں آتی، اس کا تجربہ ہو جاتا ہے. جب جیسے آگ میں پہنچے تو تجربہ ہو گیا جب گرے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تیری آنکھ کے اندر اندھیرا ہے تو تیرے اندر کے اندھیرے جو ہیں وہاں محدود آتا ہے. تو اس بات کو یہ سمجھنا جو ہے وہ کھوپڑی سے نہیں سمجھا جائے گا. اس کے لیے مشاہدہ الہی چاہیے اور ایک سفر چاہیے. میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ آپ نے قدیم کا جو لفظ ہے اس کو نہیں سمجھا. پھر سمجھا دیتا ہوں، میرا کام ہے سمجھانا، باقی دماغ سے دل کی دنیا پہ پہنچیں گے تو یہ راز کھل جائے گا. میں نے کہا ہے ظاہری کائناتیں ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، یہ کل جہاں جو دیکھ رہے ہیں. اور میں نے کہا کہ وہ جہاں ہمیشہ رہیں گے وہ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا. تو یہ جو آخرت کے جہان ہے اس سے پہلے انسان قدیم ہوا، اور جو ظاہری کائناتیں ہیں اس سے بھی قدیم ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ خدا کی طرح قدیم ہے. ذرا بات کو ذرا سمجھیں. تو آپ سے عرض یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت لے کے سمجھنے کی کوشش کریں. سوائے بیت سے آدمی آتا بھی خالی ہے اور جاتا بھی خالی ہے. میں نے اس کو خدا کی طرح قدیم نہیں کہا. ذرا اس بات پہ غور کرنا. آپ میں نے یہ عرض کی ہے میں نے آپ کو
بتایا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بات آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ میں نے کہا تھا کہ خدا نے ارواح کو اندھیروں میں تخلیق کیا، تو ارواح کا مادہ ہے، وہ مادہ تو ہے ہی نہیں، وہ بھی نور ہے۔ اندھیروں میں تخلیق کیا تو وہ نور کیسے ہے؟ خدا نے اپنا پرتو نور کا پھینکا اس پہ۔ اب وہ جو آرکیٹیکچر پلان ہے اس کی تفصیلات جو ہے آپ کے نبیوں نے تو بتائی نہیں۔ تو روح میں ہڈی گوشت کا تو مادے کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ یہ بات تو اور بھی انبیاء بتا چکے ہیں۔ اس لیے ذرا سوچیں، اندھیروں میں وہ کانسیپٹ اور حقیقت کیسے بنا؟ روح وہ بھی خدا کے نور کا ایک پرتو تھا، جہاں سے شروع ہوا اندھیروں میں کام، پھر نور پھینکا، پھر وہ جب نور پھینکا تو پھر یہ جیتی جاگتی ارواح ہوئی۔ تو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے پلیز۔ آپ ایک دم سوال کو سمجھے بغیر، جواب کو سمجھے بغیر ایک دم آپ تنقیدی سوال کر دیتے ہیں۔ اس کو سمجھنا ہے دل کے ساتھ۔ ہاں، اگر یہ سچے ہیں، پیاسے ہیں اور بھوکے ہیں اس خدا کو جاننے کے لیے اور اس کی معرفت الہی کو جاننے کے لیے، تو آ جائیں۔ ایک وقت انکار میں بھی تو گزارا ہے، اور اگر ایسے انسان ہیں حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وقت ہمارے ساتھ بھی لگا لیں تاکہ اندھا پن دور ہو جائے۔ مشاہدہ الہی ہوگا تو محدود اور نامحدود کا فرق وہیں پہ واضح ہو جائے گا۔ باقی میری کوشش یہی ہے کہ دماغی انسان کو مطمئن کر کے دل کی دنیا پہ لایا جائے، جہاں سے محدود لامحدود کا فرق واضح ہوتا ہے، اور خدا کا عنایات ہیں کہ ہزاروں دہری جو ہیں انہوں نے مشاہدہ کر کے اپنی ضد چھوڑ دی دماغ کی۔ جی محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے۔ یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، کیا آپ کے وقت میں اور بھی مسیح موجود ہے جو کہ آپ کے ساتھ خدا کی بادشاہت کی تعلیمات دے رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا آپ کا ان کے ساتھ ظاہری یا روحانی رابطہ بھی ہے؟ سید ثقلین۔ مسیح سے مراد جو ہے پیارے، وہ کہتے ہیں سیویئر، جس نے آپ کو اندھیروں سے بچا دیا اور خدا تک پہنچا دیا۔ اگر آپ نے، میں پہلے اس بات کا جواب دوں، آپ نے اپنے آپ کو بچا کر اور اپنی روح کے اندر نور الہی لے کر بچا کر اندھیروں سے نکل کر چلے گئے خدا کی طرف، تو آپ مسیح ہیں اپنی ذات کے لیے۔ اگر خاندان کے ساتھ یہ کام کر دیا تو آپ مسیح ہیں خاندان کے۔ اگر سوسائٹی کو آپ نے خدا تک پہنچا دیا تو آپ مسیح ہیں سوسائٹی کے۔ اگر قوم کو خدا کی طرف لے آئے تو آپ مسیح ہیں قوم کے۔ اگر دنیا کو لے آئے تو آپ مسیح ہیں دنیا کے۔ اس پس منظر میں دیکھ کر پہلا خدا نے مجھ سے کہا کہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا، ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہوگی۔ پورے کل جہان جو ہے وہ ایک انسانیت کے خاندان، ایک انسانیت میں آ جائے۔ انسانیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ ساری مخلوقات ایک خاندان ہو جائیں گی۔ میرے وقت میں بھی چند کو میں ملا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ میں نے ان سے عرض یہ کی تھی، وہ آگے پیچھے کرنے لگے شکوہ، کسی کو جھوٹا کسی کو سچا۔ میں نے کہا ان کو چھوڑو، تم اپنے پھل بیچو، دوسروں کے پھلوں کو برا مت کہو۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہارے پہ وہ کون سی نئی تعلیمات ہیں جو خدا نے اتاری ہیں تاکہ ہم بھی استفادہ کر لیں، فائدہ اٹھائیں؟ تو وہ آئے بائیں ماننے لگے، چونکہ آنے والا نئی تعلیمات کے ساتھ آتا ہے۔
اگر وہی اللہ اللہ کرنی ہے، نمازیں پڑھو، زکاتیں تو اس کو پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا جو ہے، خدا کی ذات ہمیشہ نئے معرفت الہی کے موتی دیتی ہے۔ تو 5-6 سے ملاقات ہوئی اور روحانی بصیرت اور آنکھ نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس سوائے دوسروں کے پھلوں کو خراب کرنے کے کچھ نہیں تھا۔ تو خدا کی ذات نے مجھے بتا دی ہے عیسیٰ کے دور کے اندر وہ آڈیو خالی گئی۔ خدا کی ذات نے جو مجھے بتایا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چاہے ہزاروں تابع دار ہوں مسیح کے، جو پودا خدا کی ذات نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہی نہیں، وہ تو سارے مسیح گئے، قبرستان میں پہنچ جائیں گے۔ تو خدا نے کہا کہ میں نے تجھے چنا ہے مسیح، اس زمین کا نہیں، کہیں یہ بھی دھوکہ نہ ہو جائے۔ میں نے تیرے زمانوں پہ مثال دی جائے گی، تو میں نے تجھے آخرت میں بھی مسیح چنا، جہاں جہاں تخلیقات جاتی، اور اس سے آگے میں نے تجھے کہا اپنا دل، تو کل جہانوں میں جو لامحدود جہان تخلیق کر چکا ہے خدا، وہاں کہا کہ تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا۔ تو یہ آپ کا جواب ہے۔ وہ سوری ایک آڈیو جناب زاہد خان صاحب، وقت کیونکہ میرا خیال میں اس میں ختم ہو رہا ہے، تو میں آخری سوال آپ سے ایک پوچھتا ہوں۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، ہر نبی کے پاس اپنے نبی ہونے کے لیے کوئی ثبوت اور دلیل تھی، اس کے بغیر کسی کا بھی کوئی دعویٰ عقلاً بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر جو بھی مرضی سر اٹھا کے کہہ دے جی میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے مانو، دلیل میرے پاس نہیں ہے، میں دلیل نہیں دینے لگا، آؤ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، اور جب کسی کو دکھا بھی دیں اور اسے نظر نہ آئے تو پھر جی تمہارا ہی غلطی ہے، تمہارے دل میں کجی ہے، تمہارے دل میں خامی ہے، تمہاری نیت میں فرق ہے، اور یہ اللہ کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اللہ جب بھی کسی کو بھیجتا ہے تو اپنے ساتھ دلائل اور ثبوت کے ساتھ بھیجتا ہے۔ تو کیا آپ کے پاس اپنے اس دعوے کے لیے کوئی ایسا ثبوت بھی ہے جسے کوئی عقل مند انسان مان لے؟ اور یہ کہنا کہ دل سے کرے، دل اکثر غلط بیانی کرتا ہے۔ اللہ نے دین اور دنیا کے فیصلوں کے لیے اور اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی، اپنی پہچان کے لیے بھی عقل بنائی ہے، دل نہیں بنایا۔ دل سے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ ہاں، دل سے انسان محبت کر سکتا ہے، دشمنی کر سکتا ہے، نفرت کر سکتا ہے، جذبات اس کے ہوتے ہیں۔ پہچاننے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے، اس کے نبیوں کو ماننے کے لیے دل کی ضرورت نہیں ہوتی، عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہی سوال ہے جو مکہ کے کفار کہا کرتے تھے، تو بازاروں میں اپنا سامان لیے پھرتا ہے، اپنا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، کوئی خدا کسی فرشتے کو بھیج دے، پھر تو اوپر سے یہ کہتا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر تو لامحدود تیرا سفر تھا۔ تو یہاں تھوڑا سا فرق ہے سمجھنے کے لیے۔ ہمارا جو دلیل وہ یہ ہے جو خدا نے مجھے کہا تھا کوئی 30-35 سال پہلے کہ میں تیری ذریت سے، تیرے ماننے والوں کے ذریعے سے ان کو نبی بناؤں گا، وہ میرا دیدار کریں گے۔ ہماری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 50 تو نبی آ چکے ہیں جو خدا کو دیکھ چکے ہیں، اور ہزاروں ہمارے ماننے والے ہیں جو خدا کا دیدار کر چکے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی بحثیں ٹھیک کرے، آپ کو کوئی آپ کے بیمار ٹھیک کرے، اندھوں کو ٹھیک کرے، یا سب سے بڑا معجزہ جو یہ ہے وہ یہ کر کے دکھا دیا ہے کہ ہمارے ان نئی تعلیمات کے ساتھ انسانیت کو خدا کا دیدار ہو رہا ہے۔ مذہب والے تو دور کی بات، دہریے جو اندھے ہیں انہوں نے بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے خدا کی ذات کو۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟
آنے والا جو نبی ہے وہ خدا کا پتہ بتانے آتا ہے. تو صرف جرمنی میں نہیں بلکہ آگے پیچھے بھی لوگ دیدار کر چکے ہیں. جن کی پیاس تھی ابھی انہوں نے 4 صفحے بھی نہیں پڑھے تو خدا کا دیدار کر لیا. تو سب سے بڑا معجزہ یہ دیا خدا نے مجھے. اب میں آپ کی دوسری وہ سن لیتا ہوں. اور کیا ہے، کوئی دوسرا سوال بھی ہے کہ؟ تو میں سب سے بڑے معجزے کے ساتھ آیا ہوں. یہ معجزہ تو کوئی انبیاء بھی نہیں کر سکا. یعنی کہ سب کو کھڑا کر لو نا، سب کو ایک طرف اور ایک طرف میرا معجزہ، تو میرا معجزہ ان پہ سب سے بڑا بھاری ہوگا کہ خدا کا دیدار ہو جائے. جی جناب محترم قبلہ صاحب علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی اس روحانی رہنمائی اور قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ہم باقی کے سوالات اگلے ہفتے کے پروگرام میں لیں گے. جی تو جناب پیغمبر سورج خان صاحب، میری ایڈمنٹ ٹیم کے ہمراہ جناب محترم امیر فضل صاحب کے ہم دلی طور پہ شکر گزار ہیں، اور ایک دفعہ پھر محترم زاہد خان صاحب کے کہ جنہوں نے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا. تو آپ سب سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں. تب تک خدا حافظ. یہاں بھی آپ سارا غلط ملت کر گئے ہیں. آپ کو جو 6 چابیاں دی گئی ہیں اس کی سمجھ نہیں لگ رہی آپ کو. آپ ابھی تک عقل پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، عقل کے گھوڑے کے اوپر. آپ پہلے سمجھ لیں اس تعلیمات کو کہ کتنی چابیاں ہیں جو انسان کو دی گئی ہیں. ایک تو چابی ہے جسم، جو تیز رفتاری کے اندر روح کو ترقی کروا سکتا ہے. دوسری چابی ہے دماغ، جو تیز رفتاری کے ساتھ جسم اس کو خالص فکر اللہ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. پھر ایک اور چابی ہے شعور کی، جو انسان کو لا شعوری سے شعور میں پہنچا دیتی ہے. آپ تو سمجھے ہی کچھ نہیں. عقل کی گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ غلط گھوڑے پہ بیٹھ گئے ہیں. پھر ایک ضمیر کی سچائی ہے، اس کو تو آپ سمجھے ہی نہیں. وہی تو چابی ہے جو روح کو آزاد کروا دیتی ہے. پھر آتا ہے دل. دل تو کئی مرحلوں کے بعد آتا ہے پیارے. ہر چیز کو اس کی چیز سے سمجھا جاتا ہے. دل کی دنیا جو ہے اس کے لیے تخلیقات کی گئی تھی، محبت تھی تو زندگی شروع ہوئی. پھر ارواح آ جاتی ہے، پھر خدا آتا ہے. آپ بالکل بھی نہیں سمجھے کسی چیز کو. تو آپ ابھی تک عقل کے گھوڑے پہ بیٹھ کے یہی نہیں سمجھے کہ خدا نے اندر آپ کو کیا دیا ہے. اپنے اندر کی چابیوں کو ذرا دیکھیں تو محدود اور لا محدود کا فرق آپ پہ کھل جائے گا. تو جتنے بھی انبیاء آئے وہ ہماری تعلیمات پیش کر کے دکھا دیں. یہ پہلی دفعہ خدا کے جو راز الہی کھول رہا ہے کہ میں نے انسان کے اندر کیا رکھا، اور ہر چابی کون سا سفر کراتی ہے اور کہاں پہ پہنچاتی ہے. اور اس کو سمجھا کر تو یہ دہریے جو ہیں وہ خدا کے ہو گئے. ان چیزوں کو سمجھ کر، کیونکہ یورپ میں جو ہے وہ تعلیم یافتہ قومیں ہیں، وہ ریزن سے، وجہ سے، انٹلیکچوئل سے، انٹیلیجنس سے وہ سوال کرتے ہیں. جب ان کے جواب مل گئے ان کو تو وہ مذہبی تو ہے ہی نہیں، فوراً مان گئے. مشاہدہ الہی کے بعد ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ داخل ہو گئے. میں بھی ان سوالات جو ہوئے ہیں ان کا شکر گزار ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ نہ سمجھے، یہ شخص نہ سمجھے، کوئی بات نہیں. اس کی علاوہ جو دہریے ہیں، جیسے اس نے کہا کہ میں دہریہ ہوں، تو شاید وہ لوگ جو واقعی تلاش میں ہیں اور عقل سے مطمئن ہونا چاہتے ہیں، وہ تو ان کے یہ جو اپنا پروگرام تھا ان کو اگر مطمئن کر دے کہ کیا بات ہو رہی ہے عقل سے، اور ابھی چابیاں اور بھی ہیں جن کو آزمانا ہے، تو شاید وہ لوگ یورپ کی طرح، کیونکہ ان میں مذہب کا وہ نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں، حسد، پروجوڈس. اب یہ شخص کہتے تھے میں دہریہ ہوں، لیکن پھر میں نے غور کیا تو
وہ مذہب کا اثر اور لبادہ ان پہ چڑھا ہوا ہے، تو یہ داعیہ نہیں ہے۔ تو چلو، انہوں نے سوالات کیے، ان کے ذریعے شاید کسی اور کو فائدہ ہو جائے۔ امیر فیصل صاحب، عطر صاحب اور سہیل صاحب اور جو دیگر لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے متعلق سوالات کیے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ چلو اتنی تو بات نکلی کہ کم سے کم مجھ سے لوگ خدا کے متعلق سوال کرتے ہیں اور باقی باتیں نہیں کرتے، کہ چلو اتنی تو ترقی ہو گئی ہے، تو ہم اس کے لیے سب کے شکر گزار ہیں۔ تو خدا حافظ۔